بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کرے ہم کچھ کام کی بات کہیں اور ہم خود بھی عمل کریں اور سننے والے بھی عمل کریں۔ یہ دنیا چھوٹ جانے والی ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں ہے، اور رہنے کی زندگی اگر دیکھیں تو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہے۔ کہاں رہے؟ اس کی ایک لمٹ کہ اتنے دن میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اندازہ ہے، تجربہ ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ چند دنوں اسپتال میں رہ لیتا ہے، اس کے بعد اپنے گھر آ جاتا ہے، جہاں بھی اس کا جو بھی گھر ہے۔ کچھ دنوں ماں کی گود میں رہتا ہے، ماں کی گود کے بغیر نہیں رہ سکتا، ماں کی گود کے ساتھ ساتھ بستر پر رہتا ہے۔ پھر وہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو دن بھر بستر پہ نہیں رہتا، زیادہ دیر بستر پہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر بستر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہم سب کی ایسی ہی ترتیب ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ کچھ گھنٹے اسکول میں رہتا ہے، کچھ گھنٹے مکتب میں رہتا ہے، کچھ گھنٹے گھر پہ رہتا ہے، اور کچھ گھنٹے باہر کھیلتا ہے۔ یہ سب رہنے کی جگہ ہے، تھوڑی دیر۔ پھر کالج جانے لگتا ہے تو جتنے گھنٹے کالج کے ہے پھر وہاں رہتا ہے۔ اللہ افیئر سے بچائے، کالے دھندے سے بچائے، سیدھے گھر آنے کی توفیق دے۔ تو اس کا کوئی ڈسکشن نہیں کرنا ہے، کالے دھندے کا کیا ڈسکشن۔ پھر کچھ دیر باہر رہتا ہے، پھر رات گھر میں گزارتا ہے۔ الگ الگ اسٹیجز ہیں، لیکن تقریباً اسی حال میں وہ دھیرے دھیرے بڑا ہو جاتا ہے۔ ڈگری مل جاتی ہے۔ ڈگری کسی علم کا نام نہیں ہے، ڈگری کسی علم کا نام نہیں ہے۔ ڈگری کمانے کا ایک فن ہے، کوئی کسی فن کی ڈگری لے لیتا ہے، کوئی کسی فن کی۔ جتنی بڑی ڈگری اتنا بڑا نوکر شمار ہوتا ہے۔ وہ نوکروں میں بھی اسٹینڈرڈ ہے نا، آپ کے بھی کچھ نوکر ہوں گے، ان کا بھی اسٹینڈرڈ ہے الگ الگ۔ ایسے ہی پڑھے کوئی برا نہ لگا ہے، میں کہاں کہہ رہا ہوں، میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ جو کالج میں ایگزام دے رہے ہیں، میں صدقہ کرتا ہوں، پہچانتا بھی نہیں، اللہ جہاں بھی جو ایگزام دے رہے ہیں ان کو اچھے نمبروں سے پاس کرا دیجیے۔ تو میں صدقہ کیوں کر رہا ہوں، مجھے اس سے دشمنی تو ہے نہیں، یہ تو ایک بات کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جیسے ایگزام ختم ہو جاتا ہے، بچے نوکری کی تلاش میں دوڑنے لگتے ہیں، تو پھر صدقہ کرتا ہوں، کرنا چاہیے، امت کا حق ہے۔ پہلے ان کی نوکری کے ساتھ ساتھ ان کا دین بھی محفوظ رکھیے، ان کو دنیا بھی دیجیے اور ان کا دین بھی بچائیے۔ تو یہ ڈگری لے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے نئے آئے ہیں جو اپنے ساتھی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ تم نے کہاں لا کر پھنسا دیا، کسی کے پاس لے چلتے جہاں بیان ہوتا ہے۔ یہ کہ ہم نہیں جانتے جو یہ آدمی بول رہا ہے، اس کے بولنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو جانتے ہی ہیں۔ جاننا اور بات ہے، اور جاننے سے نفع اٹھانا اور بات ہے۔ کسی نے بہت نفع اٹھایا اس دنیا میں رہ کر، تو تجربے میں یہ بات کہا، ایک شعر پڑھا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جاننا اور بات ہے، اس سے سبق سیکھنا اور بات ہے، پھر سبق پر عمل کرنا اور بات ہے، عمل کر کے کامیاب ہو جانا اور بات۔ تو پھر آج کی بڑی ڈگری والے، ان کی ایک پہچان ہے ماں باپ سے بہت دور۔ ان کی کیا پہچان ہے؟ اسکالر ہیں، بہت بڑی ڈگری ہے، بلکہ ہر جگہ ٹاپ کرتے رہے، تو سب سے پہلے کہاں جی جانے کا چاہے گا؟ جنت میں جانے کا جی بعد میں چاہے گا، اس کا جی اب جانے کا کہاں چاہے گا؟ ہندوستان میں یا کہیں باہر؟ باہر میں کہاں؟ یو ایس اے کہہ رہے ہیں۔ آپ لوگ کی ویسی ہی کوئی رائے ہے کہ ملاوی جانے کا جی چاہے گا، کانگو میں جانے کا جی چاہے گا؟ کانگو تو ایسی جگہ ہے جہاں جا کے زمین کی کھدائی کرو تو پر خزانہ ہی خزانہ ہے۔ بولے آپ کو کیسا معلوم؟ بولے سب معلوم ہے، سب معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اگر ملاوی جا سکوں یا کانگو جا سکوں تو میں بھی چلا جاؤں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو جی کہیں بھی جانے کا نہیں چاہتا۔ یہاں کا ویزا دلا دوں، یہاں کا یہ دلا دوں، وہاں کا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہیں جئیں گے، وہیں مریں گے، جائیں گے کہاں؟
ہر جگہ ہندوستان کے کونے کونے میں الگ الگ موسم ہے، دیکھ لیجئے، نہ ویزا لگے نہ پاسپورٹ، نہ خرچہ بہت. جس کو اس وقت اور گرمی چاہیے گرمی نکالنے کے لیے تو کہیں اور چلا جائے، کسی کو ٹھنڈک چاہیے تو کہیں اور چلا جائے، کسی کو بارش چاہیے تو کہیں اور چلا جائے. یعنی ہندوستان میں ہی اللہ نے ایسا موسم بنایا ہے. مجھے تو میرے ہندوستان سے اچھا کچھ لگتا وقتا نہیں. مکہ مدینہ وہ تو نسبت ایسی ہے کہ مدینہ جنت سے بھی زیادہ اچھی جگہ ہو گئی. جس جگہ پر آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، جو زمین ان کے بدن سے ٹچ کر رہی ہے وہ تو جنت سے بھی اونچی. اس کی تو بات ہی نہیں رہی، اس کا تذکرہ تھوڑا ہی ہو رہا ہے. جب ان کا تذکرہ ہوگا تو پھر ان کا تذکرہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. جیسا اللہ نے بنایا ہے وہی ان کی تعریف. جب پورا تعارف نہیں ہوتا، پوری پہچان نہیں ہوتی تو صحیح تعارف نہیں کرا سکتا. آپ علیہ السلام کو صرف اللہ جانتا ہے وہ کیسے ہیں، بس صرف اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے. باقی سب نے اندازہ لگایا، سب نے دیکھ کر علاماتیں دیکھ کر یہاں تک پہنچے، اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں. ساری دنیا نے مل کر جو تعریف کیا وہ بہت کم ہے. اللہ ہی تعریف اصل میں کر سکتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کا محمد کیسا ہے. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اس دنیا کی بات ہے تو ڈگری لینے کے بعد ٹاپر ہے، ڈگری مل گئی، یہ کہاں کی سوچے گا بھائی؟ سب ایک ہی بات بول رہے ہیں، سب ایک ہی بات بول رہے ہیں، وہاں جائے گا. اچھا، وہاں کی زندگی کے بارے میں معلوم کیا کیسی ہوتی ہے؟ اتنا بیزی کہ اس کے گھر کا کام کرنے کو، اس کو اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا. کتنا بیزی ہے. وہ امریکہ ریٹرن بیٹھے بھی ہیں یہاں پر، اور بھی لوگ ہوں گے، ایک کو تو میں پہچانتا ہوں. وہاں بہت فرصت سے رہتے ہیں، بہت فرصت رہتی ہے. اچھا، اپنا بیت الخلا کون صاف کرے گا؟ خود کرنا پڑتا. بھائی میں دیکھو پوچھ کے بول رہا ہوں، ریٹرن سے پوچھ کے بول رہا ہوں، وہاں کے حالات بتاؤں. یہاں بیت الخلا صاف کرنے کے لیے کوئی اور آ کے کر کے جاتا ہے، پگار دے دی جاتی ہے اور کر دیتا ہے. تو یہاں اس کو اچھا نہیں لگتا، کہتا نہیں میں تو وہاں جاؤں گا جب بیت الخلا خود ہی صاف کرنا پڑے. اور اگر تم وہاں تھوڑا وہاں کا بیان کر دیتے کتنے بیزی ہوتے ہیں اور کتنا آرام رہتا ہے. بس سب ڈگری کے بدلے میں جو ملتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ڈالر. جتنا ڈالر محبوب ہو گیا، اگر اتنے اعمال محبوب ہو جاتے ہیں کہ میرے نبی نے کب کیا بتایا ہے کرو، تو کیا ملے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ دے گا. اتنی بڑی قیمت ہے اس کی. تو یہ تھوڑا سا تجزیہ ہو رہا ہے، ڈسکشن ہے. تو بچے کو یہاں سے پیٹ سے نکال کر امریکہ تک بھیج دیا. کہ کسی کے پیٹ سے نکلا نا، جس کے پیٹ سے نکلا اس کا نام کیا؟ اماں. اماں ہے تو ابا بھی ہے. اماں ابا یہاں رہیں گے، جس کو بہت پڑھا دیا وہ امریکہ میں رہے گا. یعنی ماں باپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، اور ہمیں پسند یہی ہے. پسند یہی ہے. ماں باپ بیٹے کو، ہے کسی ماں باپ کا حوصلہ کہ وہ یہ کہے ہمیں پسند ہے کہ بچہ دور رہے؟ ہم نے تو دیکھا جس گھر میں بہت سارے بچے کثیر الاولاد، پڑھے بڑے ہوئے، چلے یہاں گئے وہاں گئے، ماں باپ گھر میں بوڑھے پڑے ہیں اکیلے. ایک بچہ جس نے سب سے کم پڑھا تھا وہ ماں باپ کی خوب خدمت کر رہا ہے. ماں باپ کے لیے کارآمد کون ثابت ہوا؟ ڈگری والا یا یہ؟ ہم لوگ بھی ماں باپ ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ بچے دور ہو جائیں. پھر ڈگری کے بغیر چارہ نہیں ہے. ارے فرضی ہی بنا لو، مگر چارہ تو ہے نہیں. اس کے بعد یہ جتنی ڈگری والے ہیں، جس شعبے کے ہیں، ان کی محنت کے نتیجے میں وجود میں کیا چیز آئی؟ انسان بنے یا سامان بنے؟ آپ لوگ بھی ہانا کیجئے نا کچھ ذرا. یہ ساری محنتیں، ساری ڈگری، ساری پڑھائی، ٹیکنالوجی، جتنے نام دے دو، یہ سب سے ترقی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ انسان کی یا سامان کی؟ تو انسان اس لیے بنائے گا کہ سامان کی ترقی کرے یا خود ترقی کرے؟ تو کچھ بڑی بھول ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری عادت ہو گئی ہے جیسا ماحول ویسے میں، جیسا ماحول ویسا میں. ایمان والے کی عادت یہ نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام جن ماحول میں آئے سب ماحول کو بدلا. تمہاری ترقی اس میں ہے کہ تم اللہ کی مانو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارو. تو کیا شریعت میں کہیں لکھا ملے گا کہ ڈگری مت لو؟ کہیں نہیں ملے گا. انگریزی مت پڑھو؟ کہیں لکھا ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا.
انگریزی پڑھو، انگریز مت بنو، انگریزی پڑھو، انگریز مت بنو، ڈگری لو، دین مت چھوڑو، تب تو تمہارا ڈگری لینا تمہارے لینا نافع ہو گیا۔ اور جب ہم دین پہ چلیں گے تو دین میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دین میں نقصان ہے ہی نہیں، دین میں فائدہ، دین میں چلنے والا کہیں ناکام ہے ہی نہیں، وہ سب جگہ کامیاب ہے۔ لیکن دین کا ایک بہت بڑا فائدہ جس کو آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے، جس کا لوگ بہت پریشان ہیں، گھر میں جوڑ نہیں ہے، بیٹے کو باپ سے نفرت، باپ کو بیٹے سے نفرت، شوہر کو بیوی سے نفرت، بیوی کو شوہر سے نفرت۔ ایک شوہر نے کہا بیوی سے آ گئی، وہ تو آئے گی، سنتی بھی ہے گھر میں بیٹھ کے میری بیوی، اور دعا بھی کرتی ہے کہ اللہ تمہیں کام کی بات کہنے کی توفیق دے، کیوں میں بے کام کی کہتا ہوں کیا؟ اور شوہر میاں کو ذرا غصہ آ گیا، شوہر بھی غصے میں، بیوی بھی غصے میں، اماں بھی غصے میں، ابا بھی غصے میں، اتنا سا بچہ ہے وہ بھی غصے میں ہے، اتنا سا ہے وہ بھی غصے میں ہے، سب ایک دوسرے کو غصہ کر رہے ہیں۔ تو شوہر کو غصہ آ گیا، اور آتا تو بہت ہم لوگ کو بھی ہے، وہ اظہار نہیں کرتے ڈر کے مارے کہ گھر کا کام کون کرے گا، اور جو سوچتے ہیں کہ کرا کے رہیں گے، ذرا پہلوان قسم کے ہیں تو کرتے بھی ہیں اور سب کچھ کر لیتے ہیں، تو پہلوان ہیں بیچارے، تھک کے جا کے بیٹھے جنتر منتر پہ، کرا لیتے تو جنتر منتر کی ضرورت کیا تھی؟ نہ جی ایم ملا، نہ سی ایم ملا، نہ پی ایم ملا، نہ پہلوانی کی ڈگری کا نفع ملا، دین ہے تو سب ملا۔ تو ان کو غصہ آ گیا، ذرا سا کہنے کیا ہر دم کہتی رہتی ہو، جو مال سسرال سے لے کے آتی ہے نا، وہ اس کا شوہر تو غلام بن کے نہیں جیے گا، تو رات دن تو ویسے ہی سننا پڑتا ہے، اور گھر سے بھی نکالے گا، میرے باپ کے دیے گھر میں تو رہتے ہو۔ اور کچھ لوگ اتنے نادان ہیں کہ ہر مشورہ بیوی سے ہی کرتے ہیں۔ ایک صاحب کے پاس یہ بیان پہنچ گیا تو کہنے لگے میں تو سب کیا ہے وہ بہت جو ایک دم صاف ستھرا رکھتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کیا ہے اس کو، ہاں ایسا کہ سب بتاتا ہوں، سب سنتا ہوں، ایک بات نہیں بتایا تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے کہ ہم کو نہیں بتایا۔ کمال ہے، یہ کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ سب جا کے بیوی کو بتاؤ؟ یہ کہیں لکھا ہے؟ بیوقوفی اس لیے ہوتی ہے کہ شروع میں تو دیکھتے ہیں تو چومتے ہیں یہاں وہاں، بس اتنا ہی بولوں گا، اور سب بتانا شروع کرتے ہیں، عاشق بنے رہتے ہیں، اور جب بتا دیتے ہیں اب تو راز اس کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر معشوق بھی نہیں بنتے، عاشق بھی نہیں بنتے، مجبور بن جاتے ہیں۔ جب راز چلا گیا اور ہاں تم کیا بولتی ہو، وہ بیچاری وہی بیٹھ کے مشورہ دیتی، ایک تو ناقص العقل ہے، اس کے مشورے چلتے۔ عربی کی کتاب میں ناقص العقل لکھا ہوا ہے، لکھا ہے نا؟ واقعی تم تو بیٹا بالکل پھنس گیا آ کے یہاں پر۔ کہاں لایا بیٹا تو، کہاں پکڑ کے لایا ہے تیرے دوست کو؟ وہ تو بولے کہ کہاں پھنسایا؟ وہ بھائی جان کی وجہ سے پھنسا ہے کہ سنتے بھائی جان بہت جاتے وہاں پر، اب بھائی جان جاتے ہیں تو پھر جانا ہی پڑے گا اپنے کو۔ نہیں محبت میں آیا، پھنسا نہیں ہے۔ پوچھو اس کے دل میں کتنی محبت، کیوں محبت؟ محبت کا اثر محبت ہی ہوتا ہے، یہاں بھی محبت۔ ہم تو اللہ سے مانگتے رہتے، اللہ جس کو آپ پسند کرتے ہو اس کی محبت دل میں ڈال دیجیے۔ دنیا پسند کرتی ہو، کرے نہ کرے مجھ سے اس سے مطلب، میرے مولا جسے آپ پسند کرتے ہیں وہ میری پسند کا بن جائے، اور میں کسی سے محبت کروں تو آپ کے لیے کروں، اور کسی سے دشمنی کروں تو آپ کے لیے کروں، میری ذات کے لیے کچھ نہ کروں۔ یہ طے تو بیوی کے ساتھ بھی ہو گیا ہے، یہ اللہ واسطے کی محبت۔ خیر میں پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا۔ بہت بڑا فائدہ دین کا یہ ہے کہ اس سے جو دنیا میں لوگوں کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہر ایک کو ہر ایک سے شکایت ہے، اچھائی اور محبت سے تذکرہ بہت کم ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے، کسی کے گھر کی بات ہے، کسی کی ایسی ہے لوگ جان جائیں گے، بے عزتی ہو جائے گی، تو دل میں تو لڑتے ہی رہتے ہیں، دل میں ہی لڑتے رہتے ہیں۔ کسی کا جوان بیٹا ہے بہت شکایت ہے، لیکن جانتا ہے کہ ابھی 2-4 روپے تھوڑا سا کما کے لاتا ہے، یہ بھی بھاگ جائے گا تو کام کیسا چلے گا؟ یعنی اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ذاتی اغراض ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ پڑھائی وہی کی جا رہی تھی جس سے پڑھ کر تم اپنی ذاتی غرض پوری کر لینا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دینا۔ میں کچھ ایسا تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہو نہیں رہا ہے، وہی تو ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں اور جو بول رہا ہوں، کیونکہ ہم نے دنیا والوں کے تجربے کی بنیاد پر چاہا کہ جوڑ ہو جائے، اور دنیا والوں نے جو سامان بنایا ان کی چاہت تھی کہ دنیا میں توڑ ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات کچھ؟ ارے میں کچھ کہہ پا رہا ہوں؟ دنیا کی ترقی سامان کی ترقی تھی، اور سامان میں بھی اس سامان کو زیادہ سے زیادہ بناؤ
جس سے دنیا میں توڑ پیدا ہو تو ہمارا سامان بکے. یہی ہے نا. کھانا پینا ایسا کھلاؤ کہ یہ بیمار رہے. یہ بیمار رہیں گے تو دوا بکے گی. تو یہ میڈیکل لائن کی ترقی پر لوگوں کے انسانوں کی ہمدردی ہے یا خود غرضی ہے؟ تو کیوں دھوکے میں پڑے ہیں کہ دنیا بہت ترقی پر ہے؟ کہاں ترقی پر ہے؟ انسان کی ترقی یہ ہے کہ انسان کے دل آپس میں جڑ جائیں، محبت ہو ایک دوسرے سے. یہ اس کی ترقی. اور دنیا میں جوڑ کے لیے کئی الگ الگ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو اینٹ سے اینٹ جوڑنا ہے تو کیا استعمال کرنا ہوگا؟ سیمنٹ، ریتی، پانی. آپ کو کپڑے سے کپڑا جوڑنا ہے تو سیمنٹ سے جوڑیں گے، سوئی دھاگا. لوہے کو لوہے سے جوڑنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویلڈنگ. بہت ہم وزن ہے ویلڈنگ اور ویڈنگ. ویلڈنگ میں پہلے چنگاری نکلتی ہے پھر جوڑ ہوتا ہے، اور ویڈنگ میں پہلے جوڑ ہوتا ہے بعد میں چنگاری نکلتی ہے. تو لوہے کو لوہے سے جوڑنا ہو تو ویلڈنگ. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جسے جوڑا جاتا ہے، رات دن یہ ہوتا رہتا ہے. ایسے دل کو دل سے جوڑنا ہو تو دین چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چاہیے. اور یہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہو چکا. اس کے بیان کی ہمیں ضرورت نہیں. آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے کیسے جنگ ہوتی تھی صحابہ میں. ایمان لانے سے پہلے وہ صحابی نہیں تھے، جنگ تھی. ایمان لانے کے بعد وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائے. یعنی آج بھائی بھائی کا حصہ نہیں دے رہا ہے، بھائی بہن کا حصہ نہیں دے رہا ہے. لیکن وہ جو مہاجر آئے تو ان سے کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ایک رشتہ بتا دیا ہے. تو نیا رشتہ ہے، تمہیں شاید مانگنے میں کچھ جھجک ہوگی، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں بتاؤں. نیا رشتہ ہے تو مانگنے میں جھجک ہوگی. اس لیے وہ اتنے سمجھدار تھے انصار کہ تم مانگو اس سے پہلے میں بتاتا ہوں. یہ کھیت کھلیان، باغ، پیسہ، رقم، دھندا، یہ سب آدھا تمہارا. 2 بیویاں پسند کر لو، جس کو تم پسند کرو طلاق دے دوں گا، عدت ہو جائے گی. جو ہوگا دستور اس وقت کا تمہاری نکاح میں لے لینا. یہ اس کا نام دین ہے، اس کا نام انسان کی ترقی ہے، جس کو ہم نہ سیکھتے ہیں نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم نہیں سیکھتے ہماری اولاد نہیں سیکھتی، ہماری اولاد نہیں سیکھتی تو پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے. نہ بیوی سیکھ کر آئی ہے، وہ ڈگری لے رہی تھی، اسے ڈگری سے فرصت نہیں تھی. یہ بھی ڈگری لے رہا تھا، اسے اس سے فرصت نہیں تھی. اس کا ایک ہی حل ہے، انسان کی ترقی دین سے ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دکھایا. اس کے بعد کے دور نے بھی دیکھا کہ جب اس پر عمل کیا گیا تو دنیا میں ایسا امن چین سکون تھا. کسی گھر کو دروازہ لگانا پڑتا تھا، نہ کسی دکان کا شٹر گرانا پڑتا تھا. سب امن چین سکون کے ساتھ. اور اب وہ رہنے کی بات شروع ہوئی تھی. تو اب آخر میں اب یہ سوچ لیا جائے کہ ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے. سب جگہ بتایا نا شروع میں نے. اب دنیا میں کتنا رہنا ہے. صبح سے لے کے شام تک ہم محنت کر رہے، مال مال مال. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، کرنا چاہیے. لیکن رہنا کتنے دن ہے اور یہ رہے گا کتنا، اور کسی کو نفع کتنا ہوتا ہے. ایک آدمی کروڑ پتی ہے، جا کے ذرا سروے کر کے پوچھو کہ صاحب ہم کچھ نہیں، ہم خالی آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کتنے کروڑ کے مالک ہیں. آپ ٹینشن فری ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا سوال کرو، آپ ٹینشن فری ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر گنانا شروع کرے ٹینشن ہو جائے. تو آپ کے تو جان گئے، تھوڑی میں سمجھ گیا، خالی اتنے ہی معلوم کرتا ٹینشن فری ہے کہ نہیں ہے بس. اور تفصیل کی کیا دعا کر دوں گا، جتنا ٹینشن اللہ سب دور کر دے. نہ دور کرتا ہو تو ان کو اٹھا کے دور کر دے دنیا سے. ارے بھائی ایسی دعا مت کرو، نہ ٹینشن کے ساتھ دنیا ہی میں جیوں گا. ٹینشن بھی ہے، رہنا بھی یہی ہے. کیا عقل ماری گئی ہے. ارے مر جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا، ایمان والا ہے، ٹینشن فری ہو جائے گا. نہیں رہنا تو یہی اپنے کو. اچھا ایکسکیوز می، آپ اگر برا نہ مانے تو میں ایک بات کہہ دوں. جی نہیں کہیے، آپ میرے مہمان گھر پر آئے، محلے والے بھی تو ہیں. کوئی ذرا پردے بھابھی صاحبوں کو بیٹھائیے، ان سے پوچھ لوں ٹینشن فری ہیں کیا. 18 سال 20 سال کا بچہ ہے. اے بیٹا ادھر تو ابا سے بہت خوش رہتا ہے، انکل نام مطلب. اور دادا سے، ارے بولے دادا کب جائیں گے دنیا سے پتہ نہیں، ہر دم ٹوکتے رہتے، ایسا کر ایسا کر ایسا کر ایسا کر. مطلب تیرے کو بھی ٹینشن ہے تو اس کو بھی ٹینشن ہے. میرا 4.5 سال کا پوتا ہوگا. اور دیکھو اس کو کوئی ٹینشن ہے کہ نہیں ہے.
یہ ٹینشن فری ہونا چاہیے اس کو، تو اس کو کیا ٹینشن. تو وہ سورج جا رہا تھا اپنی پھپھی کے یہاں، یعنی میری بیٹی کے یہاں. تو میں نے اس سے پوچھا میں بھی چلوں؟ کہا نہیں. اب سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں. کیوں؟ مجھے ٹینشن ہوگا. ارے میں چلوں گا تو ٹینشن ہوگا؟ ہاں ہم لوگ کو وہاں سوئمنگ کرنا ہے، آپ بار بار بولیں گے پانی میں زیادہ مت رہو، پانی میں زیادہ مت رہو. 4.5 سال والے کو بھی ٹینشن ہے، 16 سال والے کو بھی ٹینشن ہے، اس کے باپ کو بھی ٹینشن ہے، اس کی ماں کو بھی ٹینشن ہے. اور جا کے دیکھو اللہ کی قسم اللہ والوں کا دل دیکھو وہ ٹینشن فری ہے بالکل. بولے حالات نہیں ہے آپ کے پاس؟ بولے حالات تو بہت سارے. حالات سے کیا ہوتا ہے؟ حالات سے ٹینشن نہیں ہوتا، بے دینی سے ٹینشن ہوتا ہے. ٹینشن بے دینی سے ہوتا ہے، حالات سے نہیں ہوتا. حالات تو سب کا. انبیاء سے زیادہ حالات کس پہ آئے؟ آپ سے زیادہ مسکراہٹ والا چہرہ کون سا تھا؟ کوئی بتا دے تو دیکھ لو اللہ والوں کو. اٹھاؤ کتابیں تلاش کرو. حالات تو ان کے پاس بھی ایسا ہے کہ ٹینشن ہو جائے. آپ میں سے کوئی گھر سے نکلے، آپ میں سے کوئی گھر میں سے نکلے اور جیسا نکلتے ہیں تیار ہو کے، بیوی کے لیے تیار نہیں ہوتے. کس کو دکھانے کے لیے تیار ہوتے؟ جس کی جو نیت ہو جانے. اپنے کو نہیں معلوم. دین ہے بیوی کے لیے تیار ہو جاؤ. باہر جاؤ تو بھی اچھے بن کے جاؤ تاکہ بتا سکو کہ مسلمان کو جینے کا ڈھنگ ہے، پہننے کا ڈھنگ ہے، کھانے کا ڈھنگ ہے. بتاؤ، اچھی بات ہے. جہاں رہتے ہیں جہاں ہم کو دکھانا پڑے گا تو ہم کھانا بھی جانتے ہیں، ہم پہننا بھی جانتے ہیں، ہم ثوابی چلنا بھی جانتے ہیں، ہمیں سب آتا ہے. تو یہ کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چلے اور اوپر سے کسی نے راکھ ڈال دیا تو غصہ آئے گا. غصہ ٹینشن کی نشانی ہے محبت کی. بولو بولو ذرا بولو. ہر دم غصے میں رہتے ہو تو محبت ہے یا ٹینشن ہے؟ سب عجیب بات. چرچے بہت ہیں، کانفرنس بہت ہے، میٹنگیں بہت ہیں. جوڑ کر کیسے دور ہو؟ پلٹاؤ شریعت کی طرف. غصہ چھوڑ دو، کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. تو بزرگ گزر رہے تھے، ان پہ بھی کسی نے ڈال دیا. بزرگ چلتے تو کاغذات تو ساتھ میں رہتے خدمت کے لیے. تو جیسے اوپر رانگ ڈال دیا تو اب جو ساتھ کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا یار انا للہ، اور انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا احسان ہے، اللہ تیرا بڑا احسان ہے. یہ جملہ ٹینشن میں نکلے گا یا اطمینان قلب ہوگا تو نکلے گا؟ لوگ حضرت سارے کپڑے خراب ہو گئے. کہا جو آدمی اپنی بدعمالی کی وجہ سے آگ کا مستحق ہو اس پر راکھ ڈال دی جائے تو سستا سودا نہیں ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں ٹھوکر لگ گئی تو گر گئے، تو آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے. تو اٹھے تو کہا اللہ تیرا بڑا احسان ہے، اللہ تیرا بڑا احسان ہے. لوگوں نے کہا حضرت آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے آپ کے. فرمایا 32 میں 30 تو محفوظ ہیں، اللہ کا احسان ہے. اللہ والا جو اس کے پاس رہتا ہے اتنا شکر ادا کرتا ہے، ٹینشن فری رہتا ہے، ہر ایک کو نعمت ہی سمجھتا ہے. اور ہمارے پاس بہت کچھ ہو گیا اس کے بعد بھی ہائے اور ہائے اور ہائے اور. ایک دکان پہ کھڑا تھا تو دیکھا تو بہت رش ہو رہا تھا. تھے مسلمان تو نے سلام کیا، قریب گیا، ہمیں خیریت ہے. تو وہ نیچے جھک کے ایسے مجھے پہچان نہیں رہتے، لیکن جب خیریت پوچھا تو پہچانا. لیکن جب خیریت پوچھنے گیا تو پتہ لگا کھانا کھا رہے ہیں، اس لیے ذرا نیچے منڈی تھی کہ کوئی آئٹم رہا ہوگا. تو میں نے کہا بھائی صاحب 4:30 بج رہے ہیں، اب کون سا کھانا کھا رہے ہو؟ کہنے لگے فرصت ہی نہیں ہے، اتنا دھندا ہے نا بھائی، کیا کرے، ٹائم ہی نہیں ہے. ارے کماتا کیوں بیوقوف؟ جب تیرے پاس کھانے کو ٹائم نہیں تو کماتا کیوں ہے؟ لے کر کتنا جائے گا، کتنا لے کر جائے گا؟ کسی کروڑوں پتی کے پاس اس کا سب سامان ڈالا گیا قبر میں کہ یہ بھی لے کے جا ساتھ میں. ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم دین سے بہت دور ہو گئے، دین سے بہت دور ہو گئے. ہم بھول گئے کہ ہمارے پاس خزانہ ہے، ہمارے پاس اتنا ہے، اتنا کہ لو لیتے رہو، ختم بھی نہیں ہوگا، اور دنیا کو بانٹو. اور دین پہ چل کے چین سکون کی جب زندگی ہوگی تو محلے کا نمونہ بنے گا گھر، اور یہ شخص محلے کا نمونہ بنے گا، سب کے کام آنے والا بنے گا. لوگ کہیں گے کیا بات ہے؟ کیا بات نہیں، ہمارے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں ایک نبی ایک پروفٹ دیا کہ اگر تم دنیا چین سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری چند دن کی دنیا بھی چین سکون سے گزر جائے گی. اور جیسے تم بدلتے رہے جگہ، ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے قبر میں چلے جاؤ گے، وہ بھی تمہاری چین سکون کی ہو جائے گی. اور جب جنت میں چلے جاؤ گے تو ہمیشہ کا چین سکون ہوگا. خالی چین سکون نہیں ہوگا، بادشاہت دی جائے گی. کیا ہوگا؟ وہاں بادشاہت دی جائے گی. ہر ایمان والا وہاں بادشاہ ہوگا، ہر ایمان والا بادشاہ ہوگا وہاں پر. اور اس دنیا سے کم 10 گنا بڑی، جسے پوری دنیا آ جائے گی. اور کوئی باغی نہیں ہوگا،
کیسی بادشاہت ہوگی؟ کوئی مجبوراً محبت نہیں کرتا ہوگا، سب جی سے محبت کر رہے ہوں، ہر ایک کھڑا رہے گا حضور کہیے تو صحیح، آپ سوچئے تو صحیح۔ وہاں جو انسان کی شکل میں آئیں گے وہ بھی ایسے رہیں گے، اور جس کو پرندہ کہتے ہیں اڑتا ہوا جا رہا ہے اور نگاہ پڑی کہ اس کا کباب کتنا اچھا ہوتا، سامنے کباب آ جائے گا، لیجئے حضور آپ چاہت تو کیجئے۔ شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، آگے نہیں کہتا، اور جنت سے منگا لی جائے گی۔ جس کو جنت دینے والے تو اس کو دنیا میں ٹینشن فری کرتے ہیں۔ جب تک ٹینشن ہے سوچو کہ کہیں بے دینی ہے اس لیے ٹینشن ہے، نتیجے کی بات اب یہ، جہاں ٹینشن ہے سمجھو کہیں بے دینی، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ۔ امام صاحب نے جو کچھ پڑھا تو اس میں ایک کا مطلب یہ بھی تھا کہ اگر تم توبہ کر لو تو ہم تو تم کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ کی معافی ایسی نہیں ہے کہ کوئی دل پہ اثر باقی ہوگا، اللہ کے پاس ایسا دل نہیں ہے۔ ہم تو معاف کر دے تو بھی بولتے ہیں گرا تو لگ گئی ہے، وہاں کوئی گرا ویرا لگتی نہیں، ایک دم پاک صاف ہے وہ۔ اس لیے ہم سب پلٹ آئیں، کہاں چلے آئیں؟ دین پر آ جائیں، اپنے گھر دین کا ماحول بنائیں، تھوڑی دیر دین سیکھیں۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں 72 گھنٹے نکل کر مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے قصے سننا، فالتو وقت فالتو دوستوں کے پاس نہیں بیٹھنا، اللہ کے گھر میں ہی چلے جانا کہ اللہ آپ سے اچھا کون ہے، میں یہاں وہاں بیٹھ کر کیا کروں گا، میں آپ کے گھر میں محتاج بندہ آیا ہوں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، میری اتنی ضرورتیں سب آفس سے پوری کر دیجئے، آپ راضی ہو جائیے۔ کرنے کو تو یہ سارے کام ہیں۔ اور غصے کو گھر سے نکالو، پیار پیار پیار، غصہ آئے جگہ سے ہٹ جاؤ، کریں گے نہیں، چپ ہو جائیں گے، بولیں گے نہیں، آئے گا غصہ بولیں گے نہیں، ہٹ جائیں گے، اللہ سے کہیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ مجھے بتا دیے، تھوڑی دیر میں اللہ سمجھا دیں گے کیسا ہوگا، پھر وہ غصہ پیار میں بدل جائے گا۔ غصے کا اظہار ہوتا ہے تو نفرت بڑھتی ہے، غصہ ضبط کر لیتا آدمی تو ضبط کرنے والے کو خدا مل جاتا ہے، ساتھ میں معاشرے کا جوڑ ملتا ہے۔ یہ جملہ یاد رہ جائے تو زندگی میں بھی بے جا غصہ ہم نہیں کریں گے کہ غصہ کا موقع نہیں ہے، ایسا نہیں، غصے کا موقع آئے گا، غصہ ضبط کریں گے تو خدا ملے گا، اور ضبط کر دیں گے تو یہ بھی سب اپنے ہو جائیں گے، جو ہم سے ناراض رہتے ہیں سب اپنے ہو جائیں گے۔ اپنے جوان بچوں کو اپنا دوست بناؤ، بچپن سے اپنے ساتھ رکھو، ہمیشہ اسکول سے آئے، یہاں سے آئے، وہاں سے آئے، تھوڑی دیر ان کو کھیلنے دو، کھیلنا ضروری ہے۔ موبائل کا گیم ہرگز مت دو، یہ لٹ جائیں گے۔ سب سے زیادہ بری عادت اس وقت موبائل کی ہے، اس سے زیادہ بری عادت کوئی نہیں۔ شیطان نے یہ بنا کے دے دیا ہے کہ بس اس کی عادت پڑ جائے گی تو پھر تم گھر میں بھی سب وہی کرو گے جو بازار میں جا کے کرتے تھے۔ تھوڑے دیندار ہو گئے تو بازار میں کرنے میں شرم لگے گی، گھر میں بیٹھ کے آرام سے کرتے رہنا۔ یہ ایسی چیز بنائی گئی ہے، اللہ اس کے شر سے بچائے۔ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھو، گیم دینا ہو تو گیم ایسا کھیلنے کو لگاؤ جس میں اس کو صحت بنے، اس کی طاقت بنے، اس کو خود اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ ڈاکٹر سب پرسوں آئے تھے میرے پاس، میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر ایک بچہ بتا دو مجھے جتنے تمہارے پاس آتے ہیں پیشنٹ کہ اس کے ماں باپ یہ کہتے ہوں کہ میرا بچہ کھانا رغبت سے کھاتا ہے۔ کہا ایک بھی نہیں ملتے، ہر ایک کا کہنا ہے کھانا کھاتا نہیں، کھانا کھاتا نہیں۔ یہ ماں باپ نے محبت پہ اپنے بچوں کو لوٹ لیا ہے، یہ پیکٹ لے کے چلو، وہ پیکٹ لے کے چلو، وہ پیکٹ لے کے چلو، جو کھانا ہو گھر پہ بنا کے کھاؤ، اچھی چیز معلوم کر کے گھر پہ لاؤ، خراب چیز نقصان کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب یہ سب ہوگا تو یہ ہر وقت ایک دین ہوگا۔ نہیں معلوم تو پوچھو، نہیں معلوم پوچھو، کاغذ قلم رکھو، اس پہ لکھو، موبائل پہ لکھو، اس لائن جس لائن کی بات پوچھنا اس لائن کی جاننے والے سے پوچھ لو کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جہاں بھی رہیں گے، جس حال میں بھی رہیں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے، اور اس دنیا کو چھوڑ کے جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی خوش رہیں گے۔ ورنہ یہ ڈگریاں انسانوں کی ترقی کے لیے نہیں ہے، یہ تو سامانوں کی ترقی کے لیے ہے، اور سامان کی ترقی ہونے کے بعد جو دنیا میں ہو رہا ہے سب سمجھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اگر ہم نے بچایا اور آپ نے بچایا تو چند گھرانے ہو جائیں گے جو نمونے کو ہو جائیں گے، جس کو دیکھ کر لوگ بھی آئیں گے اور کہیں گے ہم بھی ایسے ہی بننا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ بعمل بنائے۔